أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں ایسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعے پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیت کی روشنی میں واقعے کو ذہن نشین کر لیں۔ واقعے کا خلاصہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ کیا تو زمین پر اپنے نائب کے طور پہ ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تیری خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی اور انہیں تمام چیزوں کا نام سکھایا اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کا نام بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں و زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہو۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں لیکن یہاں حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور اس پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو، البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پہ مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے متحد افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام سے مشورے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کی باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو زمین میں ایسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا بلکہ اس سے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم یا تو صریحاً اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے دیا گیا تھا یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور
یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فساد کرتے تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم اور اللہ تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمت تم پہ ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی اور علماء بھی، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلت کے جامعہ ہوں گے۔